سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس معراج کے حوالے سے کیا ہی شاندار قصیدہ تحریر فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے کہ نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، اور بہار شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گر انا دل کا بولتے تھے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سیر کروائی، یہ نہ کہا اللہ تبارک و تعالی نے کہ پاک ہے وہ ذات جو مسجد حرام سے صرف مسجد اقصی لے گئی، بلکہ یہاں اللہ نے فرمایا اسرا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی، اور اللہ نے فرمایا بارکنا حولہ، کہ اس کے ارد گرد جو ہم نے برکتیں رکھی ہیں، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ حبیب کو وہ تمام جگہ کی جو ہے وہ ہم نے سیر کروائی ہے۔ اللہ، اب دیکھیں سفر کرنا اور سیر کرنا ان دونوں میں فرق ہے۔ مثلا اگر میں یہاں سے کہیں بھی جا رہا ہوں، اپنی منزل مقصود تک مجھے جہاں پہنچنا ہے، میں رستے سے جو شارٹ کٹ راستہ ہوگا یا جو بھی اس کا روٹ ہوگا اس روٹ پہ سفر کروں گا اور اپنی منزل مقصود پر پہنچ جاؤں گا۔ لیکن اگر کوئی شخص یا اس نے اپنا محل بنایا ہو یا کوئی اس کی اپنی جگہ ہو اور وہ کہے کہ میں آپ کو سیر کروانا چاہتا ہوں، دیکھیے میں نے بنگلہ خریدا ہے، آئیے میں اس بنگلے کی آپ کو سیر کروانا چاہتا ہوں۔ اب جب وہ سیر کروائے گا تو سیر کروانے میں یہ نہیں ہوگا کہ وہ بنگلے کے بڑے دروازے سے لے کے نکلا اور پیچھے دروازے سے باہر نکال دیا، نہیں، بلکہ وہ بتائے گا دیکھو میں نے ڈرائنگ روم جو ہے وہ ایسا بنایا ہے، میں نے یہ بڑی LED بھی لگائی ہے، ہر ایک اس کے اندر جو خاصیت اس نے رکھی ہوگی وہ اس خاصیت کو بھی بتاتا چلا جائے گا اور پوری اچھی طرح جو ہے وہ اس کی سیر کروائے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں نے اپنے عبد ہی، اپنے بندہ خاص یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رات کے تھوڑے حصے میں جو ہے وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی کی جو ہے وہ سیر کروائی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا الذی بارکنا حولہ، کہ ہم نے اس کے ارد گرد جو ہے وہ برکتیں رکھی ہیں۔ وہ برکتیں کیا ہیں؟ وہ برکتیں انبیاء علیہ السلام کی قبر انور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی قبر ہے، وہاں پہ تابوت سکینہ موجود تھا، وہاں ہیکل سلیمانی موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان کا جو تخت تھا، حضرت سلیمان کو جو اللہ تبارک و تعالی نے بادشاہت عطا فرمائی، آپ نے وہاں رہ کر جو ہے وہ اس پوری دنیا پر بادشاہت کی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور اللہ نے اس کے ارد گرد جو نشانی رکھی ہے اس نشانی کو دکھانے کے لیے جو ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کروائی۔ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ، خود حضور علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ مررت بقبر موسیٰ رأیت یصلی فی قبری، کہ میں جب حضرت موسیٰ کی قبر سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں براق کی رفتار کا عالم کیا، روایتوں میں آتا ہے کہ براق یہ گھوڑے سے نیچے اور گدھے سے اوپر کا ایک جانور ہے، جسے کھچر ہمارے ہاں کہتے ہیں، وائٹ کلر کا یہ براق سواری لائی گئی، اور اس کی رفتار کا عالم یہ کہ بجلی سے زیادہ اس کی رفتار تھی، اور بجلی کی رفتار ایک سیکنڈ کے اندر 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے۔ ایک سیکنڈ میں بجلی 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کر لیتی ہے۔ آپ اگر یہ دیکھیں آسمان کا ایک پہلے آسمان کا جو فاصلہ ہے، ہزاروں سال کا فاصلہ پہلے آسمان کا، جب سورج اس آسمان سے نیچے ہے اس کی روشنی زمین میں آتے آتے 8 منٹ 30 سیکنڈ لگتے ہیں۔ کئی ہزار سالوں کا فاصلہ ہے، لاکھوں میل دور کا فاصلہ ہے۔ جب سورج کی روشنی زمین پر پڑتی ہے اس زمین پر آنے میں بھی 8 منٹ 30 سیکنڈ لگتے ہیں۔ اب ایک آسمان سے دوسرا آسمان، دوسرے آسمان سے تیسرا، پھر سدرۃ المنتہا، پھر سدرۃ المنتہا سے آگے کا سفر، پھر لامکا کا سفر، تو یہ تمام سفر کو جوڑ لیا جائے
تو کم و بیش 85,000 سال کا سفر بنتا ہے. 85,000 سال کا سفر بنتا ہے. اگر اس کو صرف اس کی لمبائی کے مطابق، اس کے کلومیٹر کے حساب سے، فاصلے کے حساب سے اگر اس کو ناپا جائے تو 85,000 سال کا سفر بنے گا بجلی کو سفر کرنے میں. اللہ اکبر. تو یہ بجلی کی رفتار کا عالم. اب وہ جو براق سواری لائی گئی، اس کی سواری کی جو رفتار تھی، اس رفتار کا عالم یہ کہ جہاں حد وسیع تک اس کی نظر پڑتی وہاں اس کا پہلا قدم ہوا. اللہ اکبر. اس رفتار کے ساتھ جو ہے وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی میں پہنچا. لیکن قربان جائیں میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نہ تو اس میں بال اڑے، نہ آپ کے قبر پہ سفر کے آثار آئے، نہ آپ کا امامے کا شملہ اڑا. یہاں تک کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام سے مسجد اقصی میں پہنچے تو آپ کے ظاہری بدن پر کوئی سفر کا آثار موجود نہیں تھے. کیوں؟ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی جو رفتار ہے وہ رفتار اس براق سے زیادہ تیز ہے. نبوت کی رفتار اس وجہ سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس پر سوار ہوئے، سواروں کے سفر کیا، تو اس براق کی رفتار بھی نبوت کے آگے کم تھی. اللہ اکبر. اب یہاں سے جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو امامت کروائی. جب یہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کروائی، پھر امامت کے بعد آپ نے 7واں آسمان کا سفر کیا. 7واں آسمان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نجم میں فرماتا ہے ما ذاق البصر وما طغى. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو دل نے دیکھا اس کی تصدیق کی، یعنی کہ آنکھوں نے جو دیکھا دل نے اس کی تصدیق کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں نے سچ دیکھا. 2 بار اللہ تبارک و تعالیٰ کا معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے. دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، قال رب ارنی انظر الیک، اے میرے مالک و مولا میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تو میرا دیدار نہیں کر سکتا. یہ نہیں تھا، اللہ نے یہ نہ فرمایا کہ کوئی بھی یہاں کہ میرا دیدار نہیں کر سکتا، بلکہ کیا فرمایا لن ترانی، موسیٰ تو میرا دیدار نہیں کر سکتا، تو میرا دیدار نہیں کر سکتا. فرمایا قال لن ترانی ولکن انظر الی جبلی. اچھا اگر تو مجھے دیکھنا چاہتا، جب حضرت موسیٰ نے اصرار کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قال لن ترانی، اگر تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے ولیکن انظر الی جبلی فإن استقر مکانہ، اللہ نے فرمایا کہ تو جبل کوہ طور پر آ، اس کی طرف نگاہ کر، اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہا، اللہ نے فرمایا فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، کہ اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو مجھے دیکھ سکتا ہے. اس سے ایک اور نقطہ پتہ چلا کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتی. اگر وہ جبل، وہ پہاڑ اپنی جگہ پر رہتا تو اس کا مطلب یہ کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا دیدار کر سکتے تھے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا دیدار کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تو میرا دیدار نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس پہاڑ پر اپنی تجلی فرمائی، اپنی تجلی کا مظہر اس کو بنایا، وہ پہاڑ جل کر راکھ ہو گیا اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش ہو کے زمین پر آ گئے. اللہ اکبر. یعنی کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا مظہر اس پہاڑ کو بنانا چاہا، اس پہ جو تجلی فرمائی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس تجلی کی تاب نہ لا سکے اور آپ بے ہوش ہو گئے اور وہ پہاڑ جل کر راکھ ہو گیا. اللہ اکبر. اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پر رہتا تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا دیدار کر سکتے، لیکن اس کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن میں اضافہ فرما دیا. ایسا اضافہ فرمایا کہ آپ اپنے چہرے پر جو ہے وہ نقاب ڈال کر رکھتے تھے. 40 سال کا عرصہ گزر گیا، آپ کا آخری وقت آیا تو آپ کی زوجہ حضرت صفورہ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اب تو آپ کے جانے کا وقت ہے، ایک عرصہ ہو گیا میں نے آپ کا چہرہ نہیں دیکھا، لیکن آج میں یہ تمنا کرتی ہوں کہ آپ مجھے اپنا چہرہ دکھا دیں.
حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میں اپنا چہرہ دکھاؤں گا تو تمہاری آنکھ کی روشنی چلی جائے گی. اللہ اکبر. کیونکہ وہ جو اللہ تبارک و تعالی نے اس پہاڑ پر اپنی تجلیاں فرمائی تھی، جو حضرت موسیٰ نے دیکھی، آپ کے چہرے پر اس تجلی کا نور آیا، اور اس نور کی یہ عالم تھا کہ کوئی آنکھ اس کی تاب نہیں لا سکتی. اللہ اکبر. لیکن حضرت صفورہ نے جو ہے وہ اصرار کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنا نقاب ہٹایا تو حضرت صفورہ کی آنکھ چلی گئی. اللہ اکبر. آپ نے ایک آنکھ سے دیکھا تھا، جب ایک آنکھ گئی تو حضرت صفورہ نے دوسرا ہاتھ بھی ہٹا لیا. آپ نے دوسری آنکھ سے جب دیکھا تو وہ آنکھ کا نور بھی چلا گیا. حضرت موسیٰ نے کہا میں نے منع کیا تھا کہ ایک آنکھ سے دیکھنا. آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نور کے مظہر کی جو تجلی ہے کہ دیکھنے کا لطف ہی ایسا ہے کہ اگر 100 آنکھیں بھی ہوتی ایک ایک کر کے اس پہ واری کر دیتی، ایک ایک کر کے تمام آنکھوں کو وار دیتی. اللہ اکبر. یہ جملے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنے پسند آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صفورہ کو پھر سے آنکھیں عطا فرمائی. اب یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن قربان جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اپنا دیدار عطا فرمایا. اس کائنات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی نے بھی جو ہے وہ ظاہری آنکھوں سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا. خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار عطا فرماتا ہے. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار یہ ممکن نہیں ہے. تو بتائیں کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے، جب حساب و کتاب کے تمام معاملات ہو جائیں گے تو جنتیوں کو جو سب سے بڑی نعمت دی جائے گی وہ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ کا دیدار انہیں کرایا جائے. اللہ اپنی شایان شان جیسا چاہے وہ اپنا دیدار عطا فرمائے گا. تو ہم نے بھی یہی بات کہی کہ اللہ نے جیسا چاہا اپنی شایان شان کے مطابق جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا دیدار عطا فرمایا. جس طرح جنت میں قیامت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مومن کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا مقام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا کر اس دنیا سے علیحدہ دنیا میں بلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا دیدار عطا فرمایا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے مالک و مولا میری اس امت کی تو بخشش فرما دے، میری اس امت کی. اللہ نے فرمایا آدھی امت کی میں بخشش کر دیتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں یا اللہ تو مجھے شفاعت کبریٰ عطا فرما کہ میں جب تک جس کی چاہتا جاؤں گا میں اس کی بخشش کرواتا جاؤں اور تو اس کو بخشتے جانا. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفاعت کبریٰ بھی عطا فرمائی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس کی چاہیں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ شفاعت عطا کرتے چلے جائیں گے. اللہ اکبر. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار خوبیاں جو ہے وہ معراج کی رات عطا فرمائی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج سے واپس آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے زمین و آسمان کی کنجیاں عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کی کنجیاں عطا فرمائی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حسن عطا فرمایا ہے. اللہ نے مجھے حسن ظاہری بھی عطا فرمایا ہے اور اللہ نے مجھے حسن باطنی بھی عطا فرمایا ہے. اللہ اکبر. یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا مقام میں بلا کر اور وہ تجلیات عطا فرمائی، وہ راز و نیاز کی باتیں کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر سے فرمایا کہ اے صدیق اگر میں اس دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو میں تمہیں اپنا خلیل بناتا، لیکن میرا خلیل اللہ ہے. اللہ یعنی کہ خلیل کہتے ہیں دوست کو. فرمایا کہ اگر میں اس دنیا میں کسی کو خلیل بناتا تو صدیق اکبر کو بناتا، لیکن میرا خلیل اللہ ہے. اور صدیق اکبر سے فرمایا صدیق میری ذات کو میرے رب کے علاوہ کوئی بھی نہیں جان سکتا، کوئی. یعنی کہ صدیق اکبر تمام انبیاء کے بعد اس کائنات میں اشرف المخلوقات سب سے افضل ذات جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ہے. آپ صدیق اکبر سے بھی فرما رہے ہیں کہ صدیق اکبر میری ذات میرے رب کے علاوہ اس دنیا میں کوئی بھی نہیں جان سکتا.
کیا شان ہے اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کو عطا فرمائی. جبھی تو میرا امام فرماتا ہے کہ سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، کہ سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اور دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، کہ بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلے، کہ شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، جس کے طلبوں کا دوبن ہے آب حیا، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. جبھی تو امام فرماتا ہے کہ زمین و زماں تمہارے لیے، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، اور یہ بنے دو جہاں تمہارے لیے. جبھی اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کو لامقام میں بھی بلا لیا کہ میرا امام فرماتا ہے کہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، کہ بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. فرشتے خدم، رسول حشم، تمام علم، وجود عدم، حدوث قدم، جہاں میں آیا تمہارے لیے. اور پھر اعلیٰ حضرت نے فرمایا اصالت کل. اب کل کا فلسفہ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں. کیا آپ اس کل کے فلسفے کو یوں بیان فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے. اللہ اکبر. یہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضور علیہ السلام کی شان اس طرح سے بیان فرمائی ہے کہ کوئی شخص حضور علیہ السلام کی ثنا خوانی اس طرح بیان نہیں فرمایا. جبھی تو داغ دہلوی نے فرمایا تھا نا کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، کہ جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. یعنی کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، اس کا مطلب یہ کہ تمام بادشاہتیں جو ہے نا یہ ثنا خوانی کی، اعلیٰ حضرت کو فرماتے کہ آپ پر ختم ہے، بس آپ تمام ثنا خوانوں کے بادشاہ ہیں. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، کہ جس سمت آ گئے، کہ اگر حضور کے ظاہر حاضر و ناظر کی بات کی جائے، حضور علیہ السلام کے حسن کی بات کی جائے، حضور علیہ السلام کے علم کی بات کی جائے، حضور علیہ السلام کے مقام کی بات کی جائے، تو ایسا آپ نے بیان فرمایا کہ کوئی اور ثنا خواں اس طرح بیان نہیں کر سکا. یہ ہے حضور علیہ السلام کی شان رفعت. آپ دیکھیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وضو فرمایا، آپ کی لگی ہوئی ایڑیوں سے جو پانی گرا، اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ بچا جو ان کے طلبوں کا دوبن، بچا جو ان کے طلبوں کا دوبن، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن. اب دیکھیں جنت کا رنگ و روغن کیا ہوگا. آپ دیکھیں کہ اس کی جو پانی کی تہ ہے، ہمارے یہاں جو تہ جم جائے پانی کے نیچے کتنی بیکار ہوتی ہے، لیکن جنت کے یہاں جو وہ پانی کی تہ نیچے جو جم جاتی ہے جسے ہم کائی کہتے ہیں، وہ بھی مشک اور عنبر سے زیادہ خوشبودار ہوگی. اللہ اکبر. اب سوچیں جب اس کا یہ عالم ہے کہ جو جنت کا رنگ و روغن ہے، جو جنت کا حسن ہے، اس کا عالم کیا ہوگا. میرا امام فرماتا ہے کہ بچا جو ان کے طلبوں کا دوبن، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن، وہ نور گلزار کے مانتے. اور وہی تو اب تک جھلک رہا ہے، کہ وہی تو اب تک ٹپک رہا ہے، کہ نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. یہاں تک کہ یہ جو تاروں کو بھی حسن ملا ہے، یہ میرے مصطفیٰ کی ایڑیوں کا صدقہ ہے. یعنی کہ اس کائنات میں جس چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے حسن عطا فرمایا، یہ میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ ہے. اگر معراج کی بات کی جائے تو بہت وسیع چیپٹر ہے یہ معراج کا. خاص ایک سوال کیا گیا تھا معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے کہ بھئی 27 رجب المرجب کو جو ہے وہ آپ لوگ حضور علیہ السلام کی معراج کا دن مناتے ہیں. 27 رجب کو یہ کہاں سے ثابت ہے؟ کیونکہ تاریخ میں اختلاف ہے. بعض نے کہا کہ حضور علیہ السلام کو جو معراج عطا کی گئی وہ ربیع الاول کے مہینے میں تھی. بعض نے کہا کہ رمضان کے مہینے میں حضور کو معراج ہوئی. کسی نے کہا کہ رجب کے مہینے میں جو ہے وہ حضور علیہ السلام کو معراج عطا کی گئی ہے. تو تاریخ کا اختلاف ہے. تو بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی تاریخ تو ثابت نہیں ہے کہ فکس تاریخ کیا ہے. تو یاد رکھیے جس پر ائمہ محدثین کا اتفاق ہو جائے، اصول یاد کر لیجئے کہ تاریخ میں جب اختلاف ہو، جیسے آپ دیکھیں ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو
کئی اس طریقے کے میسیجز چلتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ ربیع الاول 12 ربیع الاول نہیں ہے، بعض لوگ کہتے ہیں 8 ربیع الاول کا دن تھا، بعض کہتے ہیں 10 ربیع الاول کا دن تھا، بعض کہتے ہیں 12 ربیع الاول کا دن تھا، لیکن ہمارے یہاں جو دن منایا جاتا ہے وہ 12 ربیع الاول کو منایا جاتا ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو معراج کی تاریخ ہے تو اس میں بھی اختلاف ہے کہ بعض نے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کے 11ویں سال جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے معراج عطا فرمائی، کیونکہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف کا سفر کیا، ہجرت کر کے آپ طائف گئے، تو طائف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ستایا گیا، طائف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ ظلم و ستم کیا گیا، اور طائف سے پہلے آپ دیکھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جناب ابو طالب کا انتقال ہوا، اس سے پہلے اگر دیکھیں تو حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہوا، تو اس کو کہا جاتا ہے غم کا سال، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ بہت زیادہ ان دنوں میں جو ہے نا مشقت ہے، آپ پر تکلیف ہے، آپ پر غم پریشانیاں جو ہے بہت زیادہ آئی، اور لوگوں نے بھی بہت ستایا۔ تو اس وجہ سے پھر جب آپ طائف سے واپس آئے تو اللہ تبارک و تعالی نے سفر مدینہ، ہجرت مدینہ سے پہلے اور طائف کے سفر کے بعد اس کے جو درمیانی وقت ہے، ان سالوں میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ سفر معراج عطا فرمایا۔ اور اصول بھی یہی ہے کہ جب کسی بات میں سلف کا اختلاف ہو اور کسی کی رائے ترجیح پر کوئی دلیل قائم نہ ہو تو بظن غالب وہ قول صحیح ہوگا جس پر عمل کا دار و مدار ہوگا، یعنی کہ جو عوام میں رائج ہو جائے گی، جو تاریخ عوام میں رائج ہو جائے اور جس پر عوام کا عمل شروع ہو جائے تو اب اسی تاریخ پر جو ہے وہ عمل کیا جائے۔ اچھا چلے، تاریخ کا اختلاف ہے، ہم 27 رجب کو اگر نہیں بیان کرتے تو آپ پھر ہمیں تاریخ بتا دیں، ہم اس تاریخ کو بیان کر لیں گے بھائی، کیونکہ یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پہ تو اعتراض ہونا ہی نہیں چاہیے۔ پہلی بات تو کہ ہم سب حضور کے غلام ہیں، حضور سے محبت کرتے ہیں نا، تو بھائی 27 کو ہم اگر حضور کا ذکر معراج بیان کر رہے ہیں تو یہ بدعت کہاں سے ہو گیا؟ آپ دیکھیں تراویح، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تو جماعت نہیں تھی تراویح کی، جب حضرت عمر نے اس کی تراویح کی جماعت شروع کروائی تو آپ نے کیا فرمایا کہ کیا ہی اچھی بدعت ہے۔ تو بدعت، ہر بدعت گمراہی نہیں ہوتی، جو رٹا لگاتے ہیں کل بدعت فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی وہ جہنم ہے، ایسا نہیں، بلکہ اچھی بدعت یعنی کہ جس سے دین کا نقصان بھی نہ ہو۔ اب بتائیں کس کا دین کا نقصان ہو رہا ہے؟ یہاں آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف سنے، آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، منزلت آپ کی، یعنی کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے معراج کی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور بلندی بیان فرمائی ہے، اس بلندی کو ہم نے جو ہے وہ قرآن سے بیان فرمایا۔ تو یہاں کوئی اسلام میں خرابی تو پیدا نہیں ہو رہی، بلکہ اس رات عبادت کرنا، آپ دیکھیں رجب المرجب کا یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں عبادت کے متعلق کئی احادیث مبارکہ ہیں، اور حضور نے تو فرمایا کہ رجب میں ایک رات ایسی ہے کہ جس میں اگر کوئی ایک روزہ رکھے اور 12 رکعت نماز نفل پڑھے تو اسے 100 رکعت کے برابر جو ہے وہ ثواب ملتا ہے، یعنی کہ ایک نیکی 100 نیکیوں کے برابر ملتی ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ وہ رجب کی 27 تاریخ ہے، تو اگر اس رات محفل کر لی جائے یا بغیر محفل کے فرد واحد کوئی ذکر کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو یہ عام دنوں میں بھی مستحب عمل ہے اور اس دن میں بھی مستحب عمل ہے کہ جو کرے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پائے گا۔ 27 رجب یہ ثابت نہیں ہے، تو یہ صرف اور صرف احمقانہ بات ہے کہ حضور کی شان گھٹانے کی بات ہے کہ اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں ایسی چیزوں پر اعتراضات نہیں کرنا چاہیے۔ تاریخ کا تو اختلاف بے شمار چیزوں کے اندر ہے، کیونکہ پہلے اس طرح کیلنڈر موجود نہیں تھے کہ لکھ لکھ کے تاریخوں کو سیو کیا جاتا تھا۔ پہلے تاریخ کیا ہوتی تھی؟ کوئی بڑا واقعہ پیش آیا، اس کے مطابق جو ہے وہ واقعے کے مطابق دنوں کو یاد کیا، کیونکہ دن تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ کے نزدیک 12 مہینے مقرر ہیں اور ہفتے کے اندر 7 دن مقرر ہیں، اور یہ 12 مہینوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کو مقرر کیا ہے۔ تو لوگ کیا کرتے تھے، اب جیسے مکہ کے اوپر جب ہاتھیوں کا لشکر لے کے مکہ کو گرانے کے لیے لوگ آئے تو وہ کیا تھا، عام الفیل اسے کہا جاتا ہے، ہاتھیوں والا سال۔ تو اب دیکھیں جب حضور کی ولادت کی تاریخ ملتی ہے تو وہ کیا ہے کہ بھائی عام الفیل کے 2.5 سال بعد حضور کی ولادت ہوئی، تو اب وہ تاریخ تو نہیں ملے گی نا کہ فلاں تاریخ کا یہ تاریخ کا دن تھا، لیکن کیا
عام و فیل کے یعنی کہ جو ہاتھیوں والا واقعہ پیش آیا اس کے بھائی 2.5 سال بعد یعنی کہ 2.5 سال بعد جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی ولادت تھی. تو تاریخ واقعات کے حساب سے پیش آیا کرتی تھی. اب یہاں جو تاریخ میں اختلاف ہے، بعض نے جو وہ سفر ہجرت سے پہلے تو بعض نے 11، بعض نے 10، بعض نے 3، یہ مختلف تاریخیں بیان کی ہیں، تو وہ اس وجہ سے تاریخ میں اختلاف ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر تاریخ میں اختلاف ہو تو کسی ایک تاریخ کو اگر کوئی معین کر لیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے تو یہ بالکل درست ہے. ٹھیک، اگر کوئی کہے بھائی اس تاریخ کو نہیں دوسری تاریخ کو، بولو ٹھیک ہے ہمیں وہ تاریخ بتاؤ، ہم اس تاریخ میں بھی بیان کر لیں گے. بھائی اس میں اعتراض تو بنتا ہی نہیں ہے کسی بھی طریقے سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اعتراضات کرنے والوں کو عقل سلیمہ عطا فرمائے اور ہمیں حضور علیہ السلام کا میلاد اسی طرح منانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.